رومی فوج کی یرموک میں تباہ کن شکست نے فلسطین کے راستے مسلمانوں کے لیے کھول دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو فلسطین کی طرف روانہ کیا تاکہ مقدس سرزمین کو آزاد کرائیں۔ مسلمان فوجوں نے بیت المقدس کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، مگر شہر کی دیواریں بہت مضبوط تھیں۔ شہر کے اندر موجود عیسائی کرسچنز اپنی حفاظت پر ناز کر رہے تھے، مگر مسلمانوں کا صبر دیکھ کر گھبرا گئے۔ جیروسلم کی سب سے بڑے مذہبی پیشوا سوفرونیس نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سوفرونیس نے اعلان کیا کہ ہم شہر کی چابیاں صرف مسلمانوں کے خلیفہ کو اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں تاکہ شہر صلح سے فتح ہو جائے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا انہیں فلسطین جانا چاہیے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس سفر میں خیر ہے اور آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے صرف ایک گھوڑے اور ایک غلام کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر شروع کیا۔ حضرت عمر نے طے کیا کہ باری باری ایک سواری پر بیٹھے گا، کبھی خلیفہ اور کبھی غلام۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا، آقا لوگ کیا کہیں گے، آپ سواری پر بیٹھیے، مگر حضرت عمر نے منع کر دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ پیدل ہے اور ان کا غلام سواری پر بیٹھا شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لباس پر 14 سے زیادہ پیوند تھے، جو دیکھ کر عیسائی جرنیل دنگ رہ گئے۔ عیسائی پیشوا نے اپنی کتابوں میں لکھی گئی نشانیاں دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہی اصلی فاتح ہے۔ حضرت عمر نے عیسائیوں کو ایک تاریخی امن نامہ لکھ کر دیا، جس میں ان کی جان، مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت کا وعدہ تھا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کو ان کے مذہب پر قائم رہنے کی پوری آزادی دی اور کسی پر زبردستی نہیں کی۔ سوفرونیس نے نہایت احترام کے ساتھ بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر گرجا گھر میں موجود تھے، مگر وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو بعد میں مسلمان اسے مسجد بنانے کا بہانہ بنائیں گے۔ آپ نے گرجا گھر سے تھوڑا دور ہٹ کر نماز پڑھی، جہاں آج مسجد عمر قائم ہے۔ حضرت عمر نے حضرت کعب الاحبار سے پوچھا کہ مسجد الاقصی یعنی صخرہ کا اصلی مقام کہاں ہے۔ عیسائیوں نے اس مقدس جگہ کو کوڑے کے ڈھیر سے بھر دیا تھا تاکہ یہودیوں کی توہین ہو۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے کوڑا صاف کرنا شروع کیا، جسے دیکھ کر تمام صحابہ بھی کام میں جٹ گئے۔ بیت المقدس میں صدیوں بعد حضرت بلال نے وہ پردرد اذان دی جس سے میدان گونج اٹھا۔ حضرت بلال کی اذان سن کر صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ گیا اور سب زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عمر نے ان یہودیوں کو بھی شہر میں دوبارہ رہنے کی اجازت دی جنہیں رومیوں نے نکال دیا تھا۔ فلسطین میں حضرت عمر نے ایسا انصاف قائم کیا کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں کی تعریف کرنے لگے۔ اس سفر میں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید بھی حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ بیت المقدس میں صدیوں بعد حضرت بلال نے وہ پردرد اذان دی جس سے میدان گونج اٹھا۔ حضرت بلال کی اذان سن کر صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ گیا اور سب زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عمر نے ان یہودیوں کو بھی شہر میں دوبارہ رہنے کی اجازت دی جنہیں رومیوں نے نکال دیا تھا۔ فلسطین میں حضرت عمر نے ایسا انصاف قائم کیا کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں کی تعریف کرنے لگے۔ اس سفر میں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید بھی حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے فلسطین کی زمین کو آباد کیا اور نئے نہری نظام شروع کیے۔ آپ نے فلسطین میں بھی وہی سادہ زندگی گزاری جو مدینہ میں تھی، کوئی شاہی محل نہیں بنایا۔ جروسلم کی فتح نے ثابت کر دیا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلتا ہے۔ فلسطین کا ہاتھ سے نکلنا بیزنٹین امپائر کے لیے ایک بہت بڑا دھکا تھا۔ مسجد الاقصی سے اب 5 وقت اللہ کی توحید کی صدائیں بلند ہونے لگی تھیں۔ سب انتظامات مکمل کرنے کے بعد آپ نہایت سادگی سے مدینہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ آپ کے دور میں عیسائی اور یہودی دونوں اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے تھے۔ اس فتح کی تفصیلات تاریخ کی ہر بڑی کتاب میں سنہری الفاظ میں درج ہیں۔ سفر میں غلام کا سواری پر بیٹھنا آج بھی دنیا کے لیے برابری کا سب سے بڑا سبق ہے۔ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ وہاں ایک لکڑی کی مسجد تعمیر کروائی جو بعد میں شاندار بنی۔ حضرت عمر ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ خون نہ بہے اور فلسطین اس کی بہترین مثال ہے۔
حضرت عمر نے فلسطین میں موجود انبیاء کرام کی قبروں کی حفاظت اور احترام کا حکم دیا۔ یہ فتح مسلمانوں کی روحانی طاقت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قیادت کا نتیجہ تھی۔ حضرت عمر کی یہ فتح قیامت تک مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث رہے گی۔